کو آگ کے حوالے کیا جا رہا ہوگا، لیکن ابراہیم ڈٹے ہیں، ابراہیم ڈٹے ہیں، کہہ رہے نہیں، اللہ تو ایک ہے، کرنے والی ذات صرف وہ ہے، مالک وہ ہے، خالق وہ ہے، نفع کا مالک وہ، نقصان کا مالک وہ، عزتوں کا مالک وہ، ذلتوں کا مالک وہ، ہر چیز کا خالق اور مالک وہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، چونکہ انہوں نے دنیا سے نظر پھیر کر اللہ سے تعلق بہت مضبوط کر لیا تھا، بہت زیادہ مضبوط ہو گیا تھا، اور ایسے وقت وہی شخص ٹک سکتا ہے توحید پر جس کا واقعی اللہ سے ربط مضبوط ہو گیا ہو، ورنہ اچھوں کے قدم ہل جاتے ہیں۔ تھوڑی سی پریشانی آتی ہے، جو چاہو انسان سے کہلا لو۔ آج تو مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ مجھے تو کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ چند ٹکوں پہ جو چاہو کہلوا لو، جو چاہو کرا لو، جس طرف چاہو لے کے چلے جاؤ، چند ٹکے دے دو انہیں۔ یہی حال آج ہمارا ہو گیا، کچھ دے دو، جدھر چاہو لے کے چلے جاؤ، جس پارٹی میں چاہو ان کو شامل کر لو، جو چاہو کروا لو۔ میرا اشارہ آپ سمجھ رہے ہیں، جس طرف چاہو لے کے چلے جاؤ، بس کسی کو ایک چائے پلا دو، کسی کو بریانی کھلا دو، اور کسی کا تھوڑی جیب میں کچھ ڈال دو، جو چاہو کرا دو۔ آج تو ہمارا یہ حال ہو گیا ہے، لیکن اللہ سے جس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے وہ سب کی طرف سے نظر پھیر لیتا ہے، پھر اللہ کا جو حکم ہوتا ہے چاہے پوری دنیا مخالف ہو جائے، وہ وہی کرتا ہے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام ڈٹے رہے، اور آگ کے حوالے کیا جا رہا ہے، اس منجنیق کے ذریعے، توپ کے ذریعے ادھر سے کھٹکا دابا گیا، ابراہیم جا رہے ہیں، مشکل سے 2-3 سیکنڈ کا مرحلہ تھا، توپ کے دہانے سے اٹھے اور آگ کے شعلے میں گرنے میں 2 سے 3 سیکنڈ کا وقفہ۔ ادھر سے ابراہیم جا رہے ہیں، آپ اندازہ کریے، ادھر سے ابراہیم آگ کے حوالے کیے جا رہے ہیں، ادھر سے اللہ بھیج رہا ہے جبرائیل کو، جاؤ جبرائیل جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو۔ ادھر اللہ کہہ رہا ہے آگ سے، یا نار یا نار کونی بردن، کونی بردن، آرڈر، اللہ آرڈر دے رہا ہے آپ کو، کونی بردن وسلام علی ابراہیم۔ اے آگ، تیرے اندر جلانے کی صلاحیت خود نہیں پیدا ہوئی ہے، میں نے ڈالی تھی۔ اے آگ، تو میرے حکم کے بغیر کسی کو جلا نہیں سکتی ہے۔ اے آگ، آج تک تو نے اپنا کام کیا ہے، جب سے تو بنائی گئی ہے آج تک تو نے جلانے کا کام کیا ہے، لیکن آج تجھے اپنا کام نہیں کرنا ہے، آج تجھے اپنا کام نہیں کرنا ہے، آج تجھے جلانا نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں جس وقت اللہ کا یہ آرڈر آیا ہوگا آگ کے پاس، اے آگ، آج تجھے جلانا نہیں ہے، اے آگ، آج تجھے اپنا کام نہیں کرنا ہے، آج تجھے ایک معجزہ دکھانا ہے، آج تجھے ایک معجزہ دکھانا ہے، آج تجھ پر میرا حکم چل رہا ہے، اور آج وہ تجھے کرنا ہے جو تو آج تک نہیں کیا تو نے۔ چنانچہ اللہ کا جب آرڈر آیا کونی بردن، اور اللہ نے جو کہا آگ سے بننے کے لیے، کتنا پیارا جملہ قرآن میں آیا ہے، بردن، ٹھنڈک۔ اے آگ، آج تو ٹھنڈی ہو جا۔ آگ کہیں ٹھنڈی ہوتی ہے؟ آگ کہیں ٹھنڈی ہوتی ہے؟ آگ تو گرم ہوتی ہے۔ ارے آگ کو تندور سے نکال دیا جائے، آدھا گھنٹے تک تو تندور گرم رہتا ہے، اور ڈائریکٹ آگ سے اللہ کہہ رہا ٹھنڈی ہو جا، اور آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ آگے اللہ نے یہ بھی کہا کہ بعض مرتبہ آپ اے سی میں جب سو رہے ہوتے ہیں اور اے سی چلتے چلتے 4-5 گھنٹے ہو گئے ہوں تو کمبل کی ضرورت پڑتی ہے، لحاف کی ضرورت پڑتی ہے، چاہے جتنی گرم ہو باہر، لیکن جب 4-5 گھنٹے اے سی چلتے چلتے ہو جاتے ہیں تو آپ کو ٹھنڈک لگنے لگتی ہے، اور کافی شدت کے ساتھ ٹھنڈک لگتی ہے، کبھی کمبل کبھی لحاف اوڑھتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، لیکن اتنی ٹھنڈی مت ہونا کہ ابراہیم کو لحاف اور کمبل کی ضرورت پڑے۔ اے آگ تو ایئر کنڈیشن کمرہ ہو جا، بردن و سلامن، سلامتی والی آگ بن جا، میرے ابراہیم کے لیے امن اور سلامتی کا گہوارہ بن جا، وسلامن علی ابراہیم۔ چنانچہ آگ ایئر کنڈیشن کمرہ بن گئی۔ لوگوں نے دیکھا، دیکھتی رہ گئی، اللہ یہ کیا ہے؟ ایک تو آگ کے انگاروں میں ابراہیم بیٹھا مسکرا رہا ہے۔ چنانچہ مختصراً یہ ابراہیم علیہ السلام بعد میں اپنا وہ واقعہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں
لوگوں سنو میرے اس واقعے کو، آج میں تم لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ جس وقت مجھے آگ میں ڈالا گیا تھا اس وقت مجھے ایسا لگ رہا تھا، اتنا سکون مجھے لگ رہا تھا، اتنی ٹھنڈک اور اتنا اطمینان مجھے لگ رہا تھا کہ اتنا اطمینان اس سے پہلے مجھے کبھی نہیں لگا۔ اتنی ٹھنڈک اور اتنا سکون مجھے میسر ہوا، اس سے پہلے مجھے کبھی سکون اتنا میسر نہیں ہوا۔ آپ اندازہ کریں ابراہیم علیہ السلام کے اندر کون سی وہ طاقت تھی کہ آگ میں جلنے کے لیے تیار، اور یقین تھا کہ آگ جلائے گی نہیں، کیونکہ جلانے کی طاقت آگ میں تھوڑی ہے، جلانے کی طاقت تو اللہ ڈالتا ہے تب آتی ہے۔ ایسے واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا، فرعون پیچھے پیچھے جا رہا ہے لشکر کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر اللہ کے حکم سے مصر سے باہر جا رہے ہیں۔ سامنے سمندر، دریا، پیچھے فرعون کا لشکر۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ تم نے تو مروا دیا، پیچھے فرعون کا لشکر، فرعون، سامنے دریا، بتاؤ کہاں جائے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا گھبراؤ مت، اللہ کوئی نہ کوئی راستہ دکھائے گا، اس لیے کہ ہم اللہ کے حکم پر نکلے، ہم اللہ نے آرڈر دیا ہے ہمیں، ہم اللہ کے اشارے پر نکلے ہیں، ہم اپنی مرضی سے کوئی کام کرنے کے لیے نہیں نکلے، اللہ نے ہم سے کہا تھا یہ کام کرو اس لیے ہم کر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی راستہ اللہ ضرور دکھائے گا۔ یقین کی یہ کیفیت آپ اندازہ کریں، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن نبی کے یقین میں اگر تزلزل آ جائے یا نبی کے یقین کی کیفیت میں تبدیلی آ جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا گھبراؤ مت، اللہ راستہ نکالے گا، ادھر اللہ نے وحی کر دی ابراہیم علیہ السلام کو، کہا ابراہیم دریا پہ لاٹھی مارو، پانی میں لاٹھی مارو۔ آپ اندازہ کریں پانی میں لاٹھی مارنے کا کون سا تک ہے یہاں پر؟ ارے پانی میں لاٹھی مارنے سے کیا مسئلے کا حل ہوگا؟ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے اور پانی میں لاٹھی مارو گے کیا ہوگا؟ اللہ میاں نے کہا نہیں لاٹھی مارو، یہ پانی میں طاقت تھوڑی ہے ڈبونے کی، آج میں دکھاؤں گا کہ پانی کے اندر طاقت ہے ڈبونے کی یا میں ڈبوتا ہوں اور میں زندگی دیتا ہوں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے جیسے لاٹھی ماری پانی پر، راستہ بن گیا، پانی رک گیا اور پہاڑ کی طرح پانی کھڑا ہو گیا، بہترین راستہ، جی ٹی روڈ۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری قوم کو لے کر نکل گئے اس طرف، آرام اور سکون کے ساتھ، ایک قطرہ پانی بھی کسی کے پیر میں نہیں لگا، آرام کے ساتھ نکل گئے۔ اتنے میں فرعون اپنے لشکر کو لے کے آ گیا۔ دیکھیے اللہ کی قدرت، اللہ نے آرڈر دیا پانی کو رک جا، میرا بندہ آ رہا ہے، مجھ پر یقین کرنے والا بندہ آ رہا ہے، اس لیے اس نے اپنے کو میرے حوالے کر دیا، اس کو ڈبونا نہیں ہے۔ پانی رک گیا، فرعون جو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریا سے اس پار نکل گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد فرعون آ گیا اپنا لشکر لے کر، اب اس نے دیکھا دریا میں تو راستہ بنا ہوا ہے، چلو ہم بھی اس راستے کو پار کرتے ہیں ورنہ موسیٰ بہت دور نکل جائیں گے۔ اس نے بھی نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، اپنے لشکر کو اسی راستے پہ ڈال دیا۔ اس کو کیا معلوم تھا؟ وہ تو یہ سمجھتا تھا کہ بن گیا ہوگا راتوں رات پل راستہ۔ اس نے جب ڈالا ہے اپنا لشکر اور بیچ میں پہنچا تھا، اللہ میاں نے شروع میں نہیں پانی سے کہا، شروع میں اگر کہتے ہو سکتا وہ بھاگ جاتا، جب بیچ میں پہنچا اللہ نے کہا پانی جیسے تو چلتا تھا ویسے چل جا، ویسے جاری ہو جا۔ پانی فڑاک سے وہ جو پہاڑ کی طرح کھڑا تھا وہ ٹوٹا بند اور پانی جاری ہو گیا جیسے جاری ہوتا تھا۔ پورا فرعون کا لشکر فاغرقنا، سب کو ہم نے غرق کر دیا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَاهُ بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا۔ اللہ فرما رہا ہے بہت سو کو ہم نے چیخ کے ذریعے، بہت سو کے ذریعے، بہت سو کو ہم نے سمندر میں پانی کے ذریعے ڈبو دیا۔ بہرحال یہ میرا قانون ہے، یہ میرا قانون فطرت ہے اور یہ میرا آرڈر ہے، جس کے ساتھ جو میں چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ پر یقین مضبوط ہوتا ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تو پھر انسان چاہے وہ آبادی میں رہے، چاہے جنگل میں چلا جائے، چاہے تنہا رہے اور چاہے مجمع میں رہے، وہ کبھی گھبراتا نہیں ہے، کبھی ٹینشن میں نہیں آتا ہے کہ تعداد ہماری تھوڑی ہے، ہم کم ہیں، ہم کمزور ہیں،
ہم بے یار و مددگار ہیں، ہمارے پاس اسباب نہیں ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارا کوئی اپنا لیڈر نہیں ہے، اپنا کوئی نیتا نہیں ہے، یہ سب باتیں ہیں جو بنانے کی ہے۔ کام ہے جو کرنا ہے، ہم اپنے ربط کو، اپنے ضبط کو، اپنی رسی کو اللہ کی مضبوط کریں، اپنا تعلق جو اللہ سے ہے یہ مضبوط کریں، اور اس تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ سے دعا مانگیں۔ 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ سے دعا مانگے، اے اللہ آج تک تو ہم نے اپنا جو تعلق ہونا چاہیے تجھ سے، اے اللہ ہم نے توڑے رکھا، ہم نے کمزور کر لیا، اے اللہ اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ حالات ہمارے درست نہیں ہیں، اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ بیماریاں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، دقتیں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، اے اللہ میرا جو رشتہ تجھ سے ہونا چاہیے تھا وہ کمزور ہو گیا تھا، وہ بند میرا کمزور ہو گیا تھا، اے اللہ کل پروگرام میں ہم نے بات سنی تھی کہ اللہ سے جس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اے اللہ آج میں اپنے رشتے کو مضبوط کرنے آیا ہوں، اے اللہ آج اپنا جو مجھ سے رشتہ ہے مضبوط کر دیجئے، اے اللہ آج ہمیں آپ میرے بن جائیے اور ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ اس کے بعد دیکھیے کس طریقے سے قسمتیں آپ کی چمکیں، آپ کے اس گاؤں کے اندر، اس محلے کے اندر، خاندان اور قبیلے کے اندر کیسی رونق پیدا ہوگی، کیسی خوبصورتی اور کیسی اللہ کی برکتیں اور رحمتوں کا نزول ہوگا، آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اپنے کام حل کرائیں، اپنے کام بنائیں۔ اور محرم الحرام کا جہاں تک تعلق ہے، یہ دیکھیے اس میں واقعات تو کئی ایک پیش آئے، لیکن سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ پیش آیا، واقعے کو یاد کر کے آنکھیں نمناک ہو جاتی ہیں، آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ تو آپ لوگ ان کے بارے میں واقعہ سنتے ہی رہتے ہیں۔ حضرت حسنین نے، حضرت حسنین یعنی حسن حسین دونوں کو ملا کر جب کہا جاتا ہے تو حسنین کہا جاتا ہے۔ حضرت حسین جن کو عاشورہ کے دن 10 محرم کو کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا، آپ کو ایک بات کی طرف میں اشارہ کروں گا حضرت حسین کی، کہ حضرت حسین اس میدان کربلا کے اندر جنگ ہو رہی ہے، میدان کارزار گرم ہے، دشمن دندنا رہا ہے اپنی تلواریں لیے، ادھر اللہ کے چند مٹھی بھر نوجوان مقابلے پہ کھڑے ہیں، وقت نماز آ جاتا ہے، نماز کا وقت آ گیا۔ حضرت حسین نے کہا مخالف پارٹی سے تھوڑی دیر رک جاؤ، تھوڑی دیر رک جاؤ، نماز کا وقت آ گیا ہے، نماز پڑھ لینے دو، اس کے بعد پھر جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا، مجھے نماز کی اجازت دے دو۔ مخالف پارٹی نے یہ سوچا کہ نماز کی اجازت، پہلے تو سوچا اس کو دے دی جائے، لیکن بعد میں کہا نہیں نماز کی اجازت نہیں۔ چنانچہ حضرت حسین نے کہا اپنے لوگوں سے، کچھ لوگوں سے کہا کہ تم لوگ آگے بڑھ کر کے مقابلہ کرو، اور کچھ لوگوں سے کہا جلدی جلدی ہمارے ساتھ ادھر نماز پڑھ لو، تب تک ادھر مقابلہ ہو رہا ہے۔ دشمن نے تھوڑی سی کمزوری دکھائی کہ یہ نماز میں مشغول ہو جائے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں، یا آپ اندازہ کریں ایسے وقت میں جب میدان